حضرت صوفی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ کی عبادات جو ہیں وہ کمال درجے کی. دیکھیں یہ میں نے روا روی میں کہہ تو دیا 40 برس کہہ دینا آسان ہے، لیکن 40 برس کی کیا عبادتیں ذرا آپ بتائیے ایک بات. پھر اخلاق و کردار خاص طور پہ آپ دیکھیے، آج تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم غیر مسلم کو جو ہے وہ اپنا بہت نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور پھر ہمارا طرز بھی بہت متشدد ہو جاتا ہے. وہاں تو یہ کہ غیر مسلموں کو انہوں نے کیسے مطلب ایمان کی شمع جو ان کے دلوں کے اندر روشن کر دی. اور تیسری اہم ترین بات کہ تیبند پہ پیوند ہے، اور استغنا ایسا ہے کہ صاحب بڑی بڑی زمینیں آفرز ہو رہی ہیں حکمرانوں کی طرف سے، آپ نے جو ہے وہ ایک طرف کر دی. بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولیاء اللہ میں سے ایک انتہائی عظیم المرتبت ولی کامل جن کو نگاہ خواجہ نے وہ منزل عطا کی کہ آج دنیا ان کا نام لیتے ہوئے اپنے لیے فخر سمجھتی ہے. بے شک. اور خصوصیت سے رہتے آباد وہ ہند میں ہوئے، اور پاکستان کے 92 نیوز چینل پر صبح نور کے اندر ان کے عرس پاک کی یہ تقریب ہو رہی ہے. واہ. چونکہ 29 ربیع الثانی شریف آپ کا یوم وصال ہے، عرس پاک ہے، تو یہ ہم ادھر بیٹھے ان کا عرس منا رہے ہیں، تو اس سے بڑھ کے ایک ولی کامل کا فیض کیا ہو سکتا ہے. واہ سبحان اللہ. تو حضرت صوفی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہمارے ناظرین ہیں ان کے لیے کہ حمید الدین نام کے 2 عظیم المرتبت بزرگ گزرے ہیں، ٹھیک ہے، اور دونوں کا ہی تعلق حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سے تھا. لیکن وہ قاضی حمید الدین تھے، ٹھیک ہے، جو مشہور و معروف ہے، زیادہ تر جن کے اقوال ملتے ہیں. لیکن یہ جس طرح ترک دنیا میں رہے تو ان کا ذکر بھی اسی طرح عام طور پر ان کی زندگی کی ہی جو ہے وہ دلیل بنتا ہے کہ کم ذکر ہے. اچھا ایک جملے میں وضاحت اور ہو جائے اس میں کہ وہ قطب الدین اوشی بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے قاضی حمید الدین. جی جی ٹھیک ہے، اور یہ ہم اثر تھے، اور وضاحت بھی ہو جاتی ہے. اور وہ قاضی حمید الدین تو حضرت قطب الدین بختیار کاکی کی ولادت پر آئے تھے نا، اور وہ 4 سال 4 ماہ 4 دن کی عمر میں انہوں نے بسم اللہ کروائی. تو یہ صوفی حمید الدین ناگوری تھے، وہ بھی ناگوری یہ بھی ناگوری، لیکن شخصیتیں دونوں الگ الگ ہیں اور رنگ دونوں کے الگ الگ. ہم آج حضرت صوفی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو سلطان الطارقین ہیں ان کی یہاں پر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. حضرت حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ کی جو آپ نے عبادت کا احوال پوچھا ہے، تو یقیناً اس بارے میں یہ ہے کہ عبادت کے یتقرب الی عبدی بالنوافل جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی کی صورت میں عطا کیا کہ بندہ فرض نمازیں نہیں، جو چیزیں من جانب اللہ فرض ہیں صرف ان پہ نہیں، وہ تو اللہ کو جواب دہ ہے، آپ کے ذمے ہے، اس سے بڑھ کے نفل پڑھتا 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 اللہ کے قرب خاص میں سبحان اللہ. تو حضرت حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ یا دیگر اولیاء کاملین جنہوں نے ایک طویل عرصہ جنگلات کے اندر بیابانوں کے اندر جہاں ان کو کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو، ان کو کوئی فکر دنیا نہ ہو، تو وہاں پر یہ گزارا اسی منزل کے حصول کے لیے کہ نوافل اور عبادات کے ذریعے اللہ کا جو قرب خاص حاصل کیا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ عبادت کا جو وہ حظ لے چکے تھے اس کے اندر اس قدر آگے بڑھ چکے تھے، اس قدر کہ وہ جو درجہ احسان ہے انت عبد اللہ کا انک ترا، وہ آپ کی حیات طیبہ میں ملتا ہے کہ خود ہی اس منزل پر نہیں ہے بلکہ آپ جماعت کرواتے ہیں، آپ کے پیچھے جو نمازیں ادا کرتے ہیں ان کو بھی اللہ کے عرش کی زیارت نصیب ہو. اللہ اللہ اللہ. یہ الگ بات ہے کہ ان کے پیچھے نمازیں پڑھنے والے بھی اولیاء تھے، لیکن کئی ایک یہ گمان کرتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں دکھا رہا ہے، ہمارا یہ مرتبہ بن رہا ہے. لیکن جب آپ نے جماعت ایک مرتبہ نہیں کروائی تو عرش الہی کا دیدار نہیں ہوا، تو پھر سب کو سمجھ آ گئی کہ یہ ساری برکتیں حضرت صوفی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے تھی. اب ہم دیکھتے ہیں حضرت حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی جو عبادت کا سلسلہ جو ٹرانسفر ہوئے باہمی تبادلہ کیا گیا وہ بھی تو اسی کا تسلسل تھا نا. شکایت کی تھی حضرت خواجہ حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سے کہ یہ دہلی والے میرے ساتھ اتنا تعلق رکھتے ہیں کہ عبادت کا وقت نہیں بچتا. آج ہر بندہ چاہتا ہے میں محبوب عوام بنوں، میرے آگے پیچھے لوگ ہوں اور جناب کیا سے کیا، لیکن وہ تھے کہ ترک دنیا کی طرف مائل تھے کہ آپ ناگور میں بھیج دیں، وہاں یہ کیفیت نہیں ہے. تو یہ آپ کی عبادت کی طرف توجہ تھی. اسی طرح آپ نے ایک خط جو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کو بھی لکھا تھا، اس کے اندر بھی آپ نے عبادت ہی کی طرف، وہ طویل واقعہ ہے لیکن اس میں یہی شارٹ کٹ ہے کہ بابا صاحب کو بھی آپ نے خط کے ذریعے یہ لکھا تھا کہ لوگ ذکر اللہ میں تو مشغول ہوتے ہیں، لیکن اگر ان کو پتہ چل جائے کہ اس مشغولیت کے اندر ایک اور بھی مشغولیت ہے جو قرب خدا تک لے کے جاتی ہے تو پھر ان کو لگے کہ ابھی تو ہم نے کچھ حاصل ہی نہیں کیا. اچھا آپ ایک چیز دیکھیے خاص جو بھی آپ نے بابا صاحب کا ذکر کیا، میں ذرا سا ویژولائز کر رہا ہوں، یہ دور کتنا قیمتی دور ہے.
ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह मौजूद है, कुतुबुद्दीन नूशी बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह मौजूद है, काजी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह मौजूद है, सूफी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह मौजूद है, बाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह मौजूद है, लाल शहबाज कलंदर मौजूद है। यानी आप ये देखिए कि एक झुरमुट जो है मुख्तलिफ औलिया कराम हजरत सखी सरवर मौजूद है। ये तो के अरब के अंदर भी कितने मौजूद हैं, बिल्कुल जैसे और गौस पाक वहाँ मौजूद थे, बिल्कुल। हाँ, तो अब हम ये देखते हैं कि उस इल्मी कहकशां, रूहानी कहकशां के अंदर जो चांद बन के चमक रहे हैं, तो यकीनन वो कारे दारद है, वो अजीम लोगों के ही काम है। इस्तिगना की बात हुई तो इस्तिगना आपका इस कदर था कि दुनिया आपके दरवाजे पे आती थी, लेकिन मिजाज बूजरी पाया आपने। हजरत अबू ज़र गिफारी वाला मिजाज पाया कि दौलत आती है तो उसको ठुकरा देते हैं। हजरत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने एक दफ़ा आपको टेस्ट करने के लिए जो आपकी खिदमत अक़दस में बहुत ज़्यादा ज़रो जवाहिरात भेजे, सोना चांदी भेजा, तो आपने उसको कबूल करने की बजाय एक पास तालाब था, फरमाया इसके अंदर डाल दो। जो लेके आया उसको कहा कि इसके अंदर डाल दो। जब उसने डाले तो उन्होंने कहा भी ये तो है कि जो तहादु तहाबु, एक दूसरे को तोहफा दो, एक दूसरे से मोहब्बत बढ़ेगी। उन्होंने तोहफा भेजा, तो आप क्या दे रहे हैं? फरमाया उधर से उसी तालाब से संगरेजे उठाओ और वो ले जाओ। वो हैरान हो गया कि वो सोना चांदी दें और ये आगे पत्थर दे डालें। अब वहां पर जब वो लेके गया, खैर हुक्म था तो पहुंचाना था, देख ले क्या तोहफा दिया है। वहां जाकर खोला तो कुदरत खुदाबंदी से वो जो कंकरियां थी वो सारी की सारी सोने और चांदी के अंदर तब्दील हो चुकी थी। आप एक चादर बांधते थे, एक चादर ओढ़ कर रखा करते थे और उसके अलावा आप अपने पास कुछ नहीं रखते थे। 1 बीघा जमीन जब आपकी खिदमत में हाकिम नागौर ने कुछ नजराना पेश किया, कुछ जमीन पेश किया, आपने फरमाया हमारी ग़िज़ा के लिए तो बहुत कुछ है, हमें किसी और की हाजत नहीं। तो जब ये बात बादशाह वक्त को पहुंची तो उसने बहुत सारे 500 से जायद अशरफियां सोने के सिक्के आपकी खिदमत में रवाना किए। तो आपने फिर कहा कि अब अगर मैं इनकार करूंगा तो ये मुझे मगरूर ना समझ ले, मुतकब्बिर ना समझे। घर के अंदर गए, ज़ौजा से कहा, जिनकी कैफियत ये थी कि एक चादर ओढ़ने वाली वो नाकाबिले इस्तेमाल हो रही थी, ये उनके घर की कैफियत है, बाहर दिखाते नहीं थे, घर के अंदर भी वही था। जब उनको कहा भी ये बादशाह वक्त ने 500 अशरफियां भेजी, आपका क्या ख्याल है, कबूल कर लें कि ना करें? उन्होंने कहा वाह हजरत क्या बात है, सारी जिंदगी की फकर की दौलत इसे एक लम्हे पे कुर्बान कर दे, इस दौलत पे कुर्बान कर दे, हमें नहीं चाहिए। मैंने अपने हाथ से सूत काटा है, 2 किलो सूत हो चुका है, उससे मेरी चादर भी बन जाएगी, कुछ बेच के घर का खर्च भी आ जाएगा, लिहाजा आप इस चीज को कबूल ना करें। आपने वो सोने की अशरफियां वापस फरमा दी। ये आपका इस्तिगना है।